اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے ظالموں کے ظلم کے انجام کے بارے میں۔ انسان کتنا ہی بڑا امیر، وزیر، بادشاہ کیوں نہ بن جائے، وہ ہمیشہ انسان ہی رہے گا، خدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اللہ پاک نے بے پناہ علم و طاقت سے نوازا ہے، پھر بھی وہ مجبور ہے۔ زندگی میں قدم قدم پر اسے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ انسان نہ تو اپنی خود کی مرضی اور خوشی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے اٹھا لیتا ہے۔ کس کو کیسی موت دینی ہے اور کس کو کیسی زندگی، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی اچانک کھڑے کھڑے مر جاتا ہے، کوئی برسوں تک بستروں میں اپنی ایڑیاں رگڑ کر مرتا ہے۔ کسی کی موت اسپتال کے ICU میں ہوتی ہے جہاں اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اور کسی کی موت اس طرح ہوتی ہے کہ سوچ کر بھی ڈر لگ جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سب کو اس حقیقت سے آگاہ فرما دیا ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کو کسی نہ کسی دن مرنا ہے، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ کب، کون اور کہاں کیسے مرے گا۔ اس زمین پر ایسے بھی ظالم گزرے ہیں جنہوں نے اپنی دولت اور حکومت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے اپنی عبادت کروائی۔ ان کا جو بھیانک انجام ہوا ہے اس کے کئی واقعات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ نمرود نے اپنی حکومت اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر خدائی کا دعویٰ کیا تو اسے سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اسے بہت سمجھایا، برسوں تک سمجھاتے رہے، وہ نہیں مانا تو اللہ پاک نے اسے ہلاک کر کے اس کا نام و نشان مٹا دیا۔ فرعون کا گھمنڈ خاک میں ملانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اسے سمجھایا، فرعون تو خدا نہیں ہے بلکہ خدا کا بندہ ہے، تیرا خدا تو وہ ہے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں اس کو سمجھ میں نہ آئی، وہ لگاتار لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستانے لگا۔ جب حد ہو گئی تو اللہ پاک نے اسے اس کی فوج سمیت سمندر میں غرق کر دیا۔ اسی طرح شداد کو بھی اپنی دولت پر بڑا ناز تھا اور گھمنڈ تھا۔ اس نادان نے تو خدا سے ٹکر لینے کے لیے بے پناہ دولت خرچ کر کے دنیا ہی میں جنت بنوا ڈالی، لیکن افسوس وہ اپنی بنوائی جنت میں قدم بھی نہ رکھ سکا۔ وہ داخل ہونا ہی چاہتا تھا کہ ایک مچھر نے اس کی ساری حسرتوں پر پانی پھیر دیا اور وہ اپنی بناوٹی جنت میں قدم نہ رکھ سکا۔ قارون بھی اپنی دولت کے نشے میں چور ہو گیا تھا، اللہ پاک نے اسے بھی اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے دولت مندوں، بادشاہوں کو اللہ پاک نے اس لیے ایسی بھیانک سزا دی تاکہ دوسروں کو سبق حاصل کرنے کا موقع ملے اور لوگ اپنی دولت اور حکومت کے نشے میں خدا بننے کی بھول نہ کریں۔ لیکن افسوس، آج بھی وہ پرانا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا میں چاروں طرف ایسے ظالموں کے ظلم سے اللہ کے بندے تباہ اور پریشان ہو رہے ہیں۔ آج بھی ایسے ظالم لوگ اپنے رتبے اور دبنگائی سے لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آج جوان لڑکیوں کے ساتھ ایسے ظالم اور دبنگ لوگ غلط کام کرتے ہیں اور دولت اور پیسوں کے دم پر لوگوں کو ان کے خلاف بولنے سے چپ کروا دیتے ہیں۔ دولت کے دم پر غریبوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، غریبوں کے بچے اور عورتوں کو ایک کھلونا سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ یہ ہم لوگوں کی کمزوری ہے کہ ہم ایسے دولت مند اور دبنگ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ آج ہم اگر مضبوط ہو جائے اور ہمت کر کے ایسے لوگوں کو ختم کر دے تو دنیا میں کبھی ایسے ظالم لوگ پیدا نہیں ہوں گے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی انسان کو خدا نہ سمجھ کر صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی ایسے شخص کے چکر میں نہ آئے جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بے شک اللہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔